اگر ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے بھی نہیں۔ یہ لوگ، اللہ نے فرمایا، یہ لوگ سچ کو دیکھ بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا راستہ کترا رہے ہیں، سچ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، دہریے ہوتے ہیں، ملحد ایتھیسٹ، اللہ کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ بھئی تمہیں نظر نہیں آتا تو نشانیاں تو دیکھ لو، اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تم کو اللہ نظر نہیں آتا، مجھے تو اللہ ہے ہی نہیں۔ بھئی انسان کے اندر جو روح ہے نا، روح وہ دیکھی ہے کسی نے؟ کسی الٹرا ساؤنڈ میں یا سی ٹی اسکین میں کہیں روح کی پکچر آ رہی ہے آپ کے پاس؟ سب چیز کے نقشے آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو روح ہے جس سے آپ زندہ ہیں، کوئی الٹرا ساؤنڈ ہے جو اس کی تصویر لے لے؟ نہیں لے سکتے۔ آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے اور تصویر بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہوا ہے، ہوا کی کوئی فوٹو لو، نہیں لے سکتے۔ ہوا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کہیں آپ اس کی تصویر نہیں لے سکتے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو نظر نہیں آ رہی تو کیا ہے ہی نہیں؟ یہ ساری کائنات جو ہے نا، یہ اللہ کی بنائی بھی ہے۔ تو اللہ نے سورہ النمل کی اس آیت میں اپنی قدرت کی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں پھر امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو ایک قرار بخشا، وجعل خلالہا انہارا، اور پھر زمین کے بیچ میں اللہ نے نہریں چلائی، وجعل فیہا رواسیا، اللہ نے زمین کو جمانے کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اللہ نے دو سمندروں کے درمیان بیچ میں ایک پردہ لگایا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے معبود؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر اور آگے یہ 20ویں پارے کا جو پہلا رکوع ہے نا، سورہ النمل کا جو 20ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی اللہ کے علاوہ ہے کوئی معبود؟ اور پھر پانی آتا ہے، آسمان سے پانی آتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، وہ جہاز چھوڑے گئے تھے بارش برسانے کے لیے، جہاز چھوڑے تھے، دہلی حکومت کی طرف سے بھی چھوڑے گئے تھے پہلے بھی، اور کسی نے اس میں کیا کیمیکل ڈال کے، نمک ڈال کے بارش برسانا چاہ رہے تھے۔ کہاں برسی برسات، کہاں ہوئی بارش؟ اور اگر ہو بھی جاتی تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہے نا، جو اللہ کی دی ہوئی بارش کا فائدہ ہے، وہ انسان کی برسائی ہوئی بارش میں نہیں ہے نا۔ جو کھیتی باڑی کو، جو زمین کے سبزے کو، جو آسمانی بارش سے فائدہ ہوتا ہے، وہ ٹیوب ویل کے پانی سے نہیں ہوتا، وہ قدرتی الگ ہے۔ ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ انسان کی زندگی بغیر پانی کے ہے ہی نہیں۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے، بغیر پانی کے ہے ہی نہیں۔ بلکہ ڈاکٹر بتاتے ہیں پانی زیادہ پیو، پانی زیادہ پیو۔ بہت سی تکلیفیں ایسی ہیں انسان کی تندرستی کے لیے، ڈاکٹر یہی کہتے ہیں پانی زیادہ پیو۔ سردیوں میں لوگ پانی نہیں پیتے، اس لیے نقصان دہ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈ لگتی ہے، پیاس لگتی نہیں، پانی لوگ پیتے نہیں، پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں پانی زیادہ پیو۔ اور پانی کے بغیر
نہ آپ کا کھانا پینا ہے، نہ آپ کی کھیتی باڑی ہے، نہ آپ کے کپڑے ہیں، نہ آپ کی تندرستی ہے، نہ وضو ہوگا، نہ غسل ہوگا، نہ کپڑے پاک ہوں گے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، ذات بہجہ کے معنی بڑے خوبصورت، بڑی رونق والے۔ آج کل تو موسم ہے نا، آج کل یہ جنوری فروری مارچ کا جو موسم ہوتا ہے اس میں پھول بہت اگتے ہیں، ہریالی بہت ہوتی ہے۔ راشٹرپتی بھون کے گارڈن میں جا کے دیکھ لیجئے کتنی رونق ہے، جو بڑے بڑے پارک ہیں ان میں جا کے دیکھ لیجئے کتنی رونق ہے، کیسے طرح طرح کے پھول ہیں، کیسے طرح طرح کے سبزے ہیں، پودے ہیں، کتنی ہریالی ہے، اتنی ہریالی کہ اس کو اگر آدمی غور سے دیکھ لے ہرے ہرے پودوں کو تو انسان کی بینائی بڑھ جاتی ہے، ہماری آنکھوں کی طاقت کو ترقی مل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر لوگ اور طبیب لوگ یہی بتاتے ہیں صبح صبح نکلو، پارک میں جاؤ، اگر آپ ننگے پیر گھاس کے اوپر چلتے ہیں نا وہ بھی فائدہ مند ہے، اگر آپ پیڑ پودوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی فائدہ مند ہے، اگر آپ وہاں پر ٹہلتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ وہ کس نے پیدا کیا؟ وہ بنایا کس نے؟ فائدہ مند تو ہے، ڈاکٹر تو یہ بتاتے ہیں، لیکن بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ آپ کشمیر چلے جائیے، سری نگر چلے جائیے، کشمیر میں جو وہاں پر کون سا گل لالہ باغ ہے، شاید سینکڑوں قسم کے وہاں پر پودے ہیں، پھول ہیں وہاں پر۔ تو اللہ کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا، یہ تاج محل ہے، چھوٹی سی چیز ہے، تاج محل چھوٹی سی چیز ہے، لوگ دیوانے ہیں۔ ابھی 2025 جو ختم ہوا، سن 2025، تو میں نے اخبار میں پڑھا تھا 2 دن کے اندر 1.5 لاکھ وہاں پر زائرین اور سیاح پہنچے تھے تاج محل میں، 70,000، 80,000، 90,000۔ میں نے اخبار میں پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 2026 کی جو پہلی تاریخ آئے گی جنوری کی، ہمیں لگتا ہے کہ 1 لاکھ سیاح آئیں گے تاج محل دیکھنے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے تاج محل، آسمان اور زمین اور یہ کائنات تو کیا سے کیا ہے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، ہمارے یہاں مسجد کے نمازی ہیں وہ، کہ 2026 نیا سال جب شروع ہوا تو لال قلعہ دیکھنے کے لیے اتنی پبلک آئی لال قلعہ دیکھنے کے لیے کہ روڈ پہ ٹریفک کا چلنا مشکل ہو گیا۔ سب کیا ہے؟ یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، ان میں خوبی ہے کیا؟ بھئی تاج محل آپ دیکھنے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جو سنگ مرمر ہے وہ تو اللہ نے ہی بنایا، جس انجینئر نے بنایا اس کا دماغ بھی اللہ نے بنایا، اس انجینئر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، جو میٹیریل لگایا وہ بھی اللہ نے بنایا، جو وہاں راج مزدور لگے وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے انسان تھے، تو اس میں انسان کا ہے کیا؟ تو اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر پانی اور یہ اس کا ہریالی، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم ایک درخت بھی بنا لیتے، ایک درخت بھی اگا لیتے، تمہاری طاقت نہیں تھی۔ اللہ نے تو لاکھوں درخت اگا دیے، تمہاری تو ایک درخت اگانے کی طاقت نہیں ہے تمہاری۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت ہی تو ہے، یہ آپ اس کو دیکھ کر اللہ تک ہی تو پہنچ رہے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے نا آپ کو۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن شریف جو ہے نا وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے گن نہیں پاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے تم۔ قرآن شریف میں ہے ایک جگہ پر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پیڑ ہیں، اگر ان کی قلم بنا لو، جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہاں سے وہاں تک سارے درختوں کی قلم بنا لو، اور جتنے سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، اور سارے بیٹھ کے لکھنے بیٹھ جاؤ اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتوں کو، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، سمندر کی سیاہی بنا لو، پھر اس جیسے 7 سمندر، سمندر جیسے 7 سمندر اور لے آؤ، اس کی بھی سیاہی بنا لو، اور بیٹھ کر لکھتے رہو، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن شریف ہماری ہدایت کے لیے آیا، ہماری رہنمائی کے لیے آیا کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اللہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی خود بخود ہو گیا، یہ تو بے وقوفی ہے، اور کیا، کوئی چیز خود بخود نہیں ہوتی۔ سورج ہے، سورج اتنا بڑا ہے، اس کا میٹیریل اتنا بڑا ہے سورج کا کہ اگر وہ زمین پہ آ جائے تو دنیا 4 دفعہ بن جائے۔ ساری دنیا سے جتنا میٹیریل ہے اس سے 4 گنا زیادہ سورج میں ہے، اور چوتھے آسمان پر ہے۔ اور چاند، سائنسداں جو دیوانے ہیں چاند پہ جانے کے لیے، اور چاند پہ پلاٹ وغیرہ بک رہے ہیں، وہاں پر بلڈنگیں بنانے کی اسکیمیں چل رہی ہیں، بلڈر سوچ رہے ہیں ہم وہاں چاند پہ چلے جائیں، وہاں سستا سودا ملے گا۔ لیکن یہ دیکھیے سورج اور چاند کبھی ٹکراتے نہیں، سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ نے ان کا ایک حساب بنایا ہے۔ کبھی سورج 1 سیکنڈ لیٹ نہیں ہوتا، سورج کبھی آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی لیکن سورج کی آنکھ کھل جاتی ہے، 1 منٹ کا فرق نہیں آتا سورج میں۔ چاند کے رفتار میں 1 منٹ کا فرق نہیں آتا، اور آپس میں ٹکراتے بھی نہیں۔ اتنے سارے سیارے ہیں اتنے سارے سیارے ہیں آسمان پر، اتنے سارے سیارے، اور کئی دفعہ تو اخباروں میں آپ پڑھیں گے وہ کہتے ہیں سورج جتنے ہیں، چاند جتنے ہیں، کتنے سائنسداں کتنے بتاتے رہتے ہیں، کوئی ٹکراتا نہیں آپس میں۔ تو مجھے وقت زیادہ نہیں ہوتا، بس اتنا ہی میں آپ سے کہوں گا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر بھی اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم اللہ کو مانتے نہیں، اب یہ تو بے وقوفی کی بات ہے، اور کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنا ایمان مضبوط کریں، اپنے بچوں کا بھی۔ نوجوان جو ہے نا، ہمارے نوجوان، ان کو دینی تعلیم، تربیت، دین، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، بھئی 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، آپ اس کا دھیان رکھتے ہیں نا، 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا، 4 سال کا آپ دھیان رکھتے ہیں نا، تو بھئی 10 سال والے کا بھی دھیان رکھو، 11 سال والے کا بھی دھیان رکھو، 15 سال والے کا بھی دھیان رکھو۔ دین کی تعلیم، دین کا
کبھی کبھی ان کے کان میں دین کی بات پڑھنی چاہیے کہ سب اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت، اللہ کا وجود، وحدانیت، توحید۔ اگر ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانیں گے بھی نہیں۔ یہ ساری اللہ کی قدرت ہے۔ تو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور دینی ماحول۔ قرآن شریف میں آپ کو جو بتاتا ہوں، کہاں سے بتاتا ہوں؟ قرآن شریف سے۔ میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت تو پڑھتا ہوں، دو چار باتیں کبھی کبھی حدیث شریف سے بتاتا ہوں۔ یہ چیزیں بچوں کے کانوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے، تربیت دینے کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے۔